کہ ہم 20 سال تو کیا 40 سال تک بھی جنگ لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ طالبان حکومت نے حال ہی میں امریکہ کے اس اعلان کو مسترد کیا کہ وہ دوبارہ بگرام ایئر بیس کو اپنے کنٹرول میں لینا چاہتا ہے۔ طالبان کا کہنا ہے کہ امریکہ کو افغانستان کی تاریخ پڑھنی چاہیے۔ افغان عوام نے کبھی ہتھیار نہیں ڈالے۔ ناظرین آج افغانستان کی تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں۔ 2021 میں امریکی انخلا کے بعد بھی طالبان اور امریکہ کے تعلقات معمول پر نہیں آ سکے۔ بگرام ایئر بیس جو کبھی امریکہ اور نیٹو فورسز کا سب سے بڑا فوجی اڈا تھا، آج افغان وزارتی دفاع کے زیر انتظام ہے۔ امریکی صدر کے بیان پر طالبان نے سخت ردعمل دیا اور کہا کہ ہم 20 سال نہیں بلکہ 40 سال بھی جنگ لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ چین نے بھی امریکہ کو خبردار کیا کہ افغانستان کو غیر مستحکم کرنے کے نتائج پورے خطے کے لیے خطرناک ہوں گے۔ بگرام ایئر بیس کی کہانی 1950 کی دہائی میں شروع ہوتی ہے، جب سوویت یونین نے افغانستان میں یہ فضائی اڈا تعمیر کیا۔ یہ جگہ کابل سے تقریباً 60 کلومیٹر شمال میں پروان صوبے میں واقع ہے۔ ہندوکش پہاڑوں کے دامن میں قائم یہ بیس افغانستان میں سوویت فوجی موجودگی کی علامت تھی۔ 1980 کی دہائی میں سوویت افغان جنگ کے دوران بگرام سوویت حملوں اور آپریشنز کا مرکز رہا۔ بعد میں جب سوویت افواج پسپا ہوئیں تو یہ 20 افغان حکومت اور مجاہدین کی جھڑپوں میں تباہ حال ہو گیا۔ 2001 میں جب 9/11 کے حملوں کے بعد امریکہ نے افغانستان میں جنگ شروع کی تو بگرام کو ایک بار پھر دنیا کے طاقتور ترین فوجی اڈے میں تبدیل کر دیا گیا۔ یہاں جدید ترین رن ویز، ہیلی پیڈ، ہسپتال اور انٹیلیجنس سینٹر بنائے گئے۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں سے امریکہ نے پورے افغانستان میں اپنے فضائی آپریشنز کنٹرول کیے۔ لیکن بگرام کی کہانی صرف پچھلی چند دہائیوں کی نہیں ہے۔ یہ علاقہ صدیوں سے عالمی طاقتوں اور حکمرانوں کی دلچسپی کا مرکز رہا ہے۔ انسائکلوپیڈیا برٹینیکا کے مطابق یہ علاقہ کبھی سکندر اعظم کی فوجوں کا کیمپ تھا۔ یہاں کشان بادشاہوں نے اپنا گرمیوں کا دارالحکومت بنایا۔ یہ قدیم شاہراہ ریشم کا مرکزی سنگم تھا، جہاں سے روم، ایران، ہندوستان اور چین کے قافلے گزرتے تھے۔ چینی زائر ہیون سانگ نے 7ویں صدی میں یہاں کا سفر کیا اور اس کے خوشحال بازاروں، زراعت اور مشہور گھوڑوں کا ذکر کیا۔ موریہ سلطنت کے زمانے میں یہاں بدھ مت کو فروغ ملا اور ہاتھی دانت کے فن پارے اور سکے دریافت ہوئے۔ کشان سلطنت کے دور میں بگرام کا سنہری عہد آیا۔ یہاں سے دریافت ہونے والا بگرام کا خزانہ آج بھی دنیا کے بڑے عجائب گھروں کی زینت ہے۔ مغل دور میں ظہیر الدین بابر نے یہاں دوبارہ بستی بسائی۔ پھر درانی سلطنت اور اینگلو افغان جنگوں میں یہ علاقہ اہم فوجی میدان رہا، جہاں برطانوی افواج کو بھی شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ 2001 سے 2021 تک بگرام امریکہ اور نیٹو فورسز کا سب سے بڑا فوجی اڈا رہا۔ یہاں ہزاروں امریکی فوجی تعینات تھے اور یہ جگہ افغان جنگ کا اعصابی مرکز تھی۔ لیکن 2021 میں جب امریکی فوج نے اوچانک رات کے اندھیرے میں یہاں سے انخلا کیا تو طالبان نے اگلے ہی دن اس پر قبضہ کر لیا۔ آج یہ 20 افغان وزارت دفاع کے کنٹرول میں ہے، مگر ایک بار پھر عالمی سیاست میں اس کا ذکر زوروں پر ہے۔ امریکہ چاہتا ہے کہ اس 20 سے اپنے مستقبل کے انسدادی دہشت گردی آپریشنز کے لیے سہولت حاصل کرے، مگر طالبان نے اس مطالبے کو صاف انکار کر دیا ہے۔ ناظرین، بگرام صرف ایک فوجی اڈا نہیں بلکہ افغانستان کی صدیوں پرانی مزاحمت، تجارت اور تہذیب کی علامت ہے۔ یہاں سے گزرنے والے حکمران حملہ آور اور سپر پاورز آتے اور جاتے رہے، مگر افغان عوام آج بھی اپنی سرزمین پر قابض طاقت کو للکارنے میں پیچھے نہیں ہٹتے۔ بگرام آج بھی طاقت کی کشمکش کا میدان ہے اور شاید آنے والے وقت میں یہ ایک